آج کے اس پروگرام جس کا نام پوئٹری وائبس with نوشیر، میں آپ کا دوست نوشیر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں میرے پسندیدہ شاعر جن کا تعلق ویسے تو رحیم اللہ خان سے ہے، لیکن آج وہ لاہور ہمارے لیے ہمارے انٹرویو کے لیے اسپیشلی تشریف لائے، جن کا ایک شعر ہے کہ میں کیسے سوچنا چھوڑوں تمہارے بارے میں، میں کیسے سوچنا چھوڑوں تمہارے بارے میں، قرآن کہتا ہے انسان ہے سارے میں۔ جی ہاں، میری مراد جناب ملکم خان صاحب۔ بہت شکریہ مشیر مجھے دعوت دینے کے لیے۔ شکریہ مجھے بھائی، آپ ایک دفعہ کہنے پہ آ گئے۔ مجھے بھائی جیسا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہے، ہم ہر ایپیسوڈ میں شاعر سے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، جو کہ میں ہر شاعر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کیسے یا کیوں کیا؟ میں نے شاعری کا آغاز 2010 میں کیا تھا، اور کیوں کیا کا جواب یہ ہے کہ میں بہت خاموش طبع بچہ تھا، اور جیسے ہی میں نے جون ایلیا صاحب کی شاعری سنی اور جس طرح سے والہانہ انداز میں وہ شعر پڑھ رہے تھے اور لوگوں سے مخاطب تھے، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی ٹول ہے لوگوں سے خطاب کرنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا۔ تو بس میں نے اس طرح شاعری شروع کی اور پڑھتا گیا اور شعر کہتا گیا۔ 2010 میں ہی میں نے پہلا اپنا وزن شعر، تو مجھے بھائی میری بات ہو رہی تھی، جی نجم صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کیا، ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ملکم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کس طرح کے شاعر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کا جو رستہ ہے دوسرے شاعروں سے بڑا مختلف ہے، اگر اس طرح کا کوئی رستہ اختیار کرتا ہے یا تو وہ زمین پہ چلے جاتا ہے یا آسمان پہ چلے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ملکم خان اس وقت آسمان پہ ہے، تو آپ نے یہ الگ جو رستہ تھا یا الگ آپ نے یہ کیوں اختیار کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے میں نے جب شاعری شروع کی تو شاعری پڑھنا بھی ساتھ ہی شروع کر دی۔ تو شاعری جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں نے ایک چیز جو بہت زیادہ وٹنس کی یہ تھا کہ ہماری روایت میں بہت سارے موضوعات رپیٹ ہوتے ہیں، جیسے عشق، ہجر، ٹھیک ہے نا، اور وصل وغیرہ وغیرہ، دشت، مجنوں، دیوانگی وغیرہ۔ اس طرح کے موضوعات رپیٹ ہو رہے تھے، کم و بیش ایسے ہی موضوعات اور بھی پیدا ہو چکے تھے جو 70 کی غزل ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ سورٹ آف کلیشے ہے کہ بھی آپ ایک ہی بات جو ہے بار بار کیے جا رہے ہیں، یا تو اس سے فرار حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باتیں کریں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی نئی سینسبلٹی مرتب کریں۔ تو میں نے اس سینسبلٹی پر میرے خیال میں کافی حد تک کام کیا کہ کچھ ڈفرینٹ انداز سے آیا جائے اس دنیا میں۔ تو ملکم بھائی وجہ شہرت آپ کا کون سا شعر بنا، کوئی غزل بنی جس سے آپ نے شہرت حاصل کی، کوئی آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کو پتا ہو کہ یہ شعر میری وجہ شہرت بنی؟ دنیا کو شاندار کا مطلب نہیں پتا، ہاں ہاں، مطلب ہمارے یار کا مطلب نہیں آئے پتا۔ واہ واہ، کیا کہنے والے۔ یہ وہ شعر تھا جو میں نے پہلی دفعہ سنایا، بہت سارے دوستوں نے پسند بھی کیا، بعد میں عوام نے بھی پسند کیا۔ اچھا مجھے بھائی ویسے دیکھا ہے جس طرح تہذیب آپ کی جو پوئٹری ہے وہ بیک گراؤنڈ گانوں میں چلتی ہے، اس طرح کوئی آپ کی کوئی پوئٹری جو گانوں میں آئی ہو یا کوئی شاعری آپ کی کچھ الفاظ آئے ہو؟ ہاں ایسا ہوا ہے، دو تین گانوں میں میرے مطلب آواز میری ہے، اور ایک گانے میں اسٹارٹ میں ہے میری شاعری، اور ایک گانے میں آخر میں ہے، اور وہ غزل ہے ٹھہراؤ تو اس میں ہاں آئے ہاں، اٹھتی تھی نکل لیا لیا، کرتی تھی میں کپڑے بدلتے سوچتا تھا وہ مرد وقت بدل بدل گیا۔ گیا۔ یہ وہ شعر ہے۔ جی، تو مجھے بھائی شاعری کا آغاز جیسا کہ بیک گراؤنڈ ہمیشہ شاعر عشق کرنے کے بعد شاعری شروع کرتا ہے، آپ کا بھی کوئی یہی تھا کہ آپ نے محبت میں ناکام ہوئے پھر آپ نے شاعری شروع میں شاعر نہیں تھا جب میری شادی ہوئی، کی؟ اچھا، تو مطلب میری بہت کم سنی میں یعنی شادی ہو گئی، اور عشق یا جو بھی تھا وہ کہیں ہوا ہوگا، مجھے شاید پتہ نہیں چلا، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے احساسات میرے پاس ہیں جس کو میں شعر میں ڈال سکتا ہوں جن احساسات کو، اور آج تک میرے پاس یہ چل بھی رہا ہے، شاعری کا سفر بھی رہتا ہے۔ تو مجھے بھائی میں ایک آپ سے سوال پوچھوں تو آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں جو ٹھیک ہے، ان کو جو تھا ہے وہ کیا سدھو موسے والے، وہ ان کو بڑے پسند تھے، تو میں نے سنا ان پہ کوئی آپ نے شاعری بھی کی ہے سدھو موسے والے کے لحاظ سے، اگر وہ کوئی شعر کچھ آپ اشعار آپ سنا دیتے ہاں بالکل، یہ بالکل تازہ غزل میں سے ہے کہ اس کا مطلب
कहता है कि तुम्हें किस पागल ने कहा है सिर्फ सफेद बदन लिए फिरते हो, दुनिया के 4.5 अरब मर्दों का कफन लिए फिरते हो, अरे तुम्हें सिद्धू ने देखा ही नहीं, देखा है। वरना किसी गीत में कह देता, आंखें नहीं अपने चेहरे पर तो नारी गन लिए फिरते हो। क्या कहने मुझे भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मुझे भाई शायरी के अलावा, क्योंकि बेसिकली देखा है जितने भी शायर हैं, कोई शायरी में उनका गुजर बसर होता है, शायरी के अलावा भी कोई और काम जो आप करते हो अपने रोज बसर के लिए, कि सिर्फ शायरी ही आपका रोज बसर के लिए काफी? शायरी से इस समाज में आप पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि मशरकी दुनिया में आर्ट आज तक जो है यूटिलिटी नहीं बन सका। ये कोई कमोडिटी है कि लोग इसको खरीदेंगे या इसके सुनने के पैसे देंगे, तो खैर ताहाल ये खा भी है, लेकिन यूँ है कि मैं पैरेलल एक बिजनेस करता हूँ और उस बिजनेस से मेरा घर चलता है। तो वही तो भाई, इस चीज़ को समेटते हैं, लेकिन जाते जाते कोई अशआर जो आप हमारे लिए या हमारे नाज़रीन के लिए कुछ सुनाना चाहें। जी जी, एक शेर है कि तुम नहीं उतरोगी मैं उतरूंगा गहराई में, तुम नहीं उतरोगी मैं उतरूंगा गहराई में, पगड़ी बड़ी होती है दुपट्टे से लंबाई में। वाह, क्या क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तो ठीक है, इस चीज़ को समेटते हैं, लेकिन जाते जाते एक और मेरे दिमाग में बात है, अगर आप कुछ, एक आपका वो था कि अली के घर वाले, लेकिन अगर वो हमें कुछ सुना देते हैं तो इसका मतलब याद नहीं आ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ।